دا بڑیا کو محبت نہ بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قبلہ صاحب یاد اپنے محمد انوار حسین نقشبندی صاحب ٹیبل دے دلو کاٹ کے منتے سارے دوست بھائی کے تشریف لے اور پیچھے بیٹھے آئی گئے ہو تو مہربانی کرو اگے آ جاؤ زید چھڈو آ جاؤ شاباش الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ اصطفیٰ خصوصاً النبی المصطفیٰ الذی ارسل الی الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا جبرم الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مل کے پڑھو بلند آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین حمد و صلاۃ بعد میرے واجب الاحترام اللہ تعالیٰ دی توفیق اور خاص فضل کے صدقے عزیز ذکر پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاکیزہ بزم کے اندر حاضر میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال ساڈا بیٹھنا ذکر حسین کرنا ذکر حسین سننا قبول و منظور فرمائے جس طرح کہ آپ احباب دے علم وچ کہ میرے اس بستی دے نوجوان ساتھی مل کے انہوں نے اس بزم کا اہتمام کیتا ہے اور جس کا نام انہاں انجمن غلامان مصطفیٰ منتخب کیتا ہے اور انہاں نوجوانوں نے کاوش اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر اہل بیت اطہار دے صدقے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دی نعمتاں نال مالا مال فرمائے میں انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کرنی ہے میرے تو بعد خصوصی خطاب پیر صاحب کا ہوئے گا وہ آپ تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد آپ سٹیج کی زینت بن گی تو میں تھوڑے سامنے صرف چند منٹ گفتگو کرنی ہے توجہ نال سماعت کرنی ہے تھوڑے سامنے میں قرآن مقدس دی آیا کریمہ تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے محبوب ارشاد فرما دیو لا اسألکم میں تھوڑے کو کوئی سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى صرف اور صرف میرے قریبیاں نال محبت کریا جائے یہ آیا کریمہ نازل کیوں ہوئی توجہ میرے حال کریا جائے بچے نے گلاں پہ کرتے ہیں لیکن جڑے چند بندے بیٹھے ہو توجہ کرنی ہے یہ آیا کریمہ نازل کیوں ہوئی کیڑی ضرورت سی اور کیڑا ایسا موقع سی کہ جس واسطے یہ آیا کریمہ دا نزول ہویا
مفسرین کرام فرمائندے نے کہ جس وقت اصحاب رسول نے آپس دے اندر صلاح اور مشورہ کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے اخراجات کافی نہیں اور سونا نبی سارا دن تبلیغ دین دے اندر صرف کردے نے، صبح تو شام تک، شام تو صبح تک، سارا دن دین کی تبلیغ دے اندر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر دے معاملات، تو صحابہ کرام نے آپس دے اندر یہ مشورہ کیتا کہ اسی صحابی کچھ پیسے اکٹھے کر کے ہر مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نذرانہ پیش کران گے۔ تو میرے بھائیو، جس وقت وہ صحابہ نے اپنے مشورے دے مطابق وہ نذرانے دی رقم اکٹھی کر کے بارگاہ رسالت مآب دے اندر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سانو وحدہ لا شریک دی تبلیغ کی، قرآن دی تبلیغ، نماز روزے دی تبلیغ کی، ان دی اجرت دی اندر اسی یہ پیسے ہر مہینے نذرانے دے طور پہ پیش کریں گے۔ تو میرے بھائیو، جس وقت انہوں نے پیسے رکھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین نے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب دی بارگاہ میں چلا جا اور جا کے میرا پیغام سنا دے، قل لا اسألکم، اے محبوب اپنے غلاماں نو کہہ دیو، لا اسألکم، میں تھوڑے کو کوئی سوال نہیں کرتا، نماز روزے حج زکات اشاعت دین دا، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی مال، کوئی متاع، کوئی دنیا دی نعمت نہیں منگتا، الا المودۃ فی القربى، صرف اور صرف میرے قریبیاں نال محبت کریا ہے، صرف اور صرف میرے قریبیاں نال محبت کریا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر نماز میں تھانوں دیتی ہے، ان دی کوئی اجرت میں نہیں دینا چاہتے ہو، روزے کی اجرت دینا چاہتے ہو، حج و زکات کی کوئی اجرت میں واپس کرنا چاہتے ہو، تو مال دی شکل دے اندر نہیں، کوئی دنیا کی نعمت دی شکل دے اندر نہیں، صرف ایک صورت ہے کہ اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ اگر مصطفیٰ دی اشاعت دین دی اجرت دینا چاہتے ہو تو نبی دے غلاموں صرف اور صرف آقا دی اہل بیت نال مودت کریا ہے۔ ابو داؤد شریف دی حدیث مبارک، لما نزلت هذه الآیہ، جس وقت یہ آیا کریمہ دا نزول ہویا کہ صحابہ نے عرض کی کملی والیا یہ بھی دس دیو اپنی میٹھی زبان نال، سونیا تھوڑی اہل بیت کون ہے، تھوڑی اہل بیت، توجہ کریا جی۔ اب ابھی بکر مختلف روایات نے، کچھ کہندے نے کہ حضور دی بیویاں اہل بیت اسی تسلیم کرنے ہاں، کچھ کہندے نے حضور دیاں بیٹیاں اہل بیت، میں کہنا سنی دا بنا کے مصطفیٰ نال بھی کلیجہ ٹھردا ہے، کچھ کہندے کہ حضور دی اولاد اہل بیت، اصحابہ نے عرض کیتا کملی والے اتنا تا فرما دیو کہ تھوڑی اہل بیت کون نے جنہ دی محبت ساڈے تے فرض ہے۔ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نام لیا مولا کائنات دا، آپ نے فرمایا علی، اور دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ دا، تیسرا امام حسن، امام حسین، میری سرکار نے فرمایا کہ 4 تن ایسے نے جنہ دی محبت اللہ نے تھوڑے تے فرض کر دیتی ہے۔ اب آپ دے وقار ایک کوئی معمولی بات نہیں، جی میں تھوڑے میرے تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج و زکات فرض ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس طرح امام حسین اور امام حسن اور مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا دی محبت سارے تے فرض ہے۔ اب آپ اسی بکر اگر کوئی بندہ نماز دا انکار کردا ہے، نماز دا انکار کردا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، ایک بندہ صرف سرے تو انکار کر دیندا ہے نماز دا، مسئلہ ہے کہ اس نص قرآنی دا انکار کیتا وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، جائے ماہ رمضان دے روزیاں دا انکار صرف کیتا ہے دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اب آپ دے وقار تھوڑے سامنے لوہے کروڑ مسئلہ پہ کرنا، جی میں نماز دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج ہے، اللہ کی عزت کی قسم آل رسول دی محبت دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ آل رسول دی محبت ساڑھے تے فرض ہے۔ تو میرے نبی نے کی فرمایا اپنے صحابہ نو کہ صحابہ کو پیسے میں نہیں چاہیے دے، کہ دنیا دا مال نہیں چاہیے دا،
اگر میری اشاعت دین دی کچھ اجرت دینی ہے تو میری آل نال محبت کرے آجے. جس وقت صحابہ کرام نے جملہ سنیا کہ میری آل نال محبت کرے آجے یا صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ آج تو بعد تھوڑی آل دی اسی محبت کرانگے. نبی دی زبان ہی چنک لیا. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ تھوڑی آل نال آج تو بعد محبت ہو گئی. اس تو بعد کتب حدیث دی کوئی بھی حدیث اٹھا کے دیکھ لو، جس محفل دے اندر، جس مجمع دے اندر، جس مجلس دے اندر کوئی بھی آل رسول دا چھوٹا یا بچہ بھی ہوتا سی، اللہ کی عزت کی قسم اصحاب رسول اٹھ کے اس کا استقبال کرتے سن. مشہور حدیث مبارکہ تو سارے سماعت کیتی ہوئے گی، توجہ فرمایا جو مشہور کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے نو 500 درہم دیتا عبداللہ بن عمر نو، اور مولا حسن نو 1000 درہم، مولا حسین نو 1000 درہم. پھر آپ دے بیٹے نے اعتراض کیتا کہ ابا جی جس وقت میں جنگ کے میدان وچ لڑدا رہا، امام حسن تے امام حسین چھوٹی جی عمر ہے، انہاں دی کھیلن دی عمر سی، میں سارے غزوات دے اندر شامل رہا، جنگاں دے اندر شامل رہا، میں دین دی اشاعت تے تکلیف برداشت کیتی، مصیبتاں. بابا جی من 500 امام حسن تے امام حسین 1000. اب آپ اسے وقار جیڑا حضرت عمر فاروق نے جملہ دیتا نا جی وہ دل دی تختی تے نوٹ کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا اندر کوئی شک نہیں، تو ہر جنگ دے اندر ہر غزوے دے اندر شامل ہویا ہے، کفار نال تلوار دے نال مقابلہ کرتا رہے ہر میدان دے اندر، لیکن اللہ دی عزت دی قسم عبداللہ حسین دے بعد ورنہ تیرا باپ نہیں. تو یہ گل سمجھے نہیں. حضرت عمر نے کیا کہ اے میرے بیٹے عبداللہ حسین ورگا تیرا باپ، بولو یار حسین ورگا تیرا باپ، حسین ورگا تیرا باپ. یہ کون پہ کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے ٹھیک ہے تیری شان بڑی، تیرا عظمت بڑی ہے، لیکن حسین ورگا تیرا پیو نہیں. میرے بھائیو الحمدللہ اللہ سنت و جماعت اصحاب رسول دی عزت کر دیئے. ابو بکر صدیق دی شان بڑی اعلیٰ، حضرت عمر فاروق دی شان بہت اعلیٰ، حضرت عثمان غنی دی شان بڑی اعلیٰ. اللہ دی عزت کی قسم آل رسول دی شان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے کیا کہ عبداللہ تیرے باپ ورگا انہاں دا باپ نہیں، اور تیرے نانے ورگا حسن حسین دا نانا، انہاں دا نانا بھی بے مثل و مثال، انہاں دا باپ بھی بے مثل و مثال. ہاں ہاں عبداللہ انہاں دی والدہ بھی بے مثل و بے مثال. اب عابد یہ بکر اصحابی رسول بخاری دی اندر حدیث ہے، اعلان پہ کر دینے کہ مولا کائنات دی مثل کائنات دے کوئی نہیں جے. آل بیتیہ تار دی بڑی عظمت ہے، کہ الحمدللہ ساڑھے اسلاف نے بھی آل بیت دی بڑی عزت کی تھی. میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور دے اندر ہندوستان دے اندر پالکی دے اندر علماء نو اٹھایا جاندہ سی، جی میں کسے دلہن نو ڈولی دے اندر اٹھایا جاندہ سی نا، اس وقت رواج ایسی جیڑا بھی عالم دین نو پالکی دے اندر ڈولی دے اندر بٹھا کے 4 بندے کندھا دیندے سن، ایک جگہ تو دوجی جگہ لے جانا. حضرت امام اعظم احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی پالکی دے اندر تشریف فرما نے 4 بندیاں نے کندھا دیتا، چند قدم ٹورے تے آپ نے فرمایا میری پالکی نو زمین تے رکھ دیو. جس وقت زمین تے رکھا گیا توجہ کریا جی، آپ نے فرمایا جڑے 4 بندے تسی موڈا پالکی دیتا ہے چکیا ہے، تھوڑے بچوں میں خون رسول دی خوشبو بھی آندی ہے. اتنا دسو کہ تھوڑے جو سید کیڑا ہے میں خون رسول دی خوشبو بھی آندی ہے. بار بار اصرار کیتا کہ میں پالکی اچ نہیں بہنا، آپ اتر گئے. آپ نے فرمایا اس وقت تک نہیں پواں گا جتن تک دسے نا کہ کون سید ہے. کتابہ اچ موجود ہے کہ کمزور جہا نوجوان اگے ہویا، عرض کیتی کہ امام صاحب مزدوراں کو مزدوری کرائی دیئے، انہاں نے ذاتاں نہیں پوچھی دیاں.
آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی ہاں جس وقت تسی اس پالکی دے اندر نہ بیٹھے. اللہ دی عزت دی قسم آج بھی تاریخ دے اوراق دے اعلی حضرت دا عمل آج بھی نظر پہ ہوندا ہے. الحمدللہ سے سنی فخر نہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے سن امام ابو حنیفہ دی کہتے وہ آل بیت محب آل بیت کی محبت کے اندر شہید ہونے والے. اللہ نے سن امام احمد رضا خان بریلوی جیسی نعمت عطا فرمائی وہ بھی آل رسول کے غلام سن. آپ نے فرمایا کہ سید صاحب میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا گا جس وقت تک اسی اس پالکی دے اندر نہ بو. اللہ دی عزت دی قسم اس وقت دا امام جنہوں اسی امام اعظم نال اور تاجدار بریلوی آپ نے اپنے بیٹے حسن رضا نو بلایا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا ایک طرف تو چک ایک طرف میں چکنا حق کس طرح ادا ہوتا ہے کہ اسی آلے سید زادے نو اپنے کنیا تے اٹھائیے. اب عابدی وقار اصحاب رسول نے بھی آلے رسول کی عزت کی تھی. اللہ کا شکر ہے ساڈے اسلاف نے عزت کر کے دکھائی. یہ وجہ ہے کہ اس دور دے اندر کچھ بندے ایسے نے جڑے صرف اور صرف اصحاب رسول دی محبت دا دعویٰ کر دینے اور نوکر صحابہ دا عام نعرہ انہاں دا سینہ آل رسول دی محبت تو بالکل خالی ہے, بالکل خالی ہے. کچھ بندے آل رسول دی محبت دا دم بھر دینے, آل رسول دی محبت دا دم بھر دینے کہ اسی آل رسول والے ہاں انہاں دے سینے وچ اصحاب رسول نظر نہیں آوندے. ایک پارٹی دے دل وچ آل رسول نظر نہیں آوندی, دوسری پارٹی دے اندر اصحاب رسول نظر نہیں آوندے. تو مبارکباد دا لے کے اہل سنت و جماعت تیرے دل وچ ایک پاسے آل رسول ہے دوجے پاسے اصحاب رسول نے. اسی اصحاب رسول دے بھی غلام آل رسول دے بھی الحمدللہ, اور اس بات تے فخر سن کوئی پچھتاوا نہیں. اسی حضور دے سارے صحابہ دے اور آل رسول دے محبت نال بندہ شیعہ نہیں ہوندا. جتنے بھی ساڈے اسلاف نے امام نسائی نو شہید کیتا گیا آل رسول دی محبت وچ. امام نسائی شریف جنہ کتاب لکھی, اور امام حاکم نو مسجد دے منبر تے بہن تو روکیا گیا کہ تسی تقریر نہیں کر سکتے اس وقت تک جس وقت تک آل رسول دی تسی بات ہی نہیں کرنی. آپ نے فرمایا میں تقریراں چھڑ سکنا آل رسول دی گل نہیں چھڑ سکتا. امام ابو حنیفہ دی دور دے اندر جس وقت تو تاریخ چل لی آپ نے سارا خرچہ اپنی جیب وچ دیتا اور آپ نے اعلان کیتا کہ آل رسول دی محبت اور حمایت کے اندر جڑا نکلے جی میں بدری صحابہ نو اللہ نے اجر دیتا ہے اجر دے گا. امام شافعی لکا گیا کہ اہل تشیع ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ دنیا والوں سن لو اگر آل بیت نال محبت کرن نال بندہ شیعہ ہوندا ہے تے میرے تو بعد کے شیعہ کوئی نہیں. آل بیت نال محبت کرن والا بندہ شیعہ نہیں ہوندا. شیعہ اس وقت ہوندا ہے جس وقت اصحاب رسول نو اللہ یاذ باللہ گالی گلوچ نکالدا ہے. میرے نال بزرگ بیٹھے ہو سیانے بندے میرے نال بیٹھے ہو دھیان مار لو نظر آؤن گے کچھ آل رسول نو برا بلا کہندے نے. سوشل میڈیا دا دور ہے ہر بندے کو ایک منٹ تو پہلے خبر چلی جاندی ہے. کچھ اصحاب رسول تو سڑدے نے اور نام تو بھی سڑدے نے. کہ میرے بھائیو اس معاشرے دے اندر وید اہل سنت و جماعت جڑے اصحاب رسول دے بھی غلام نے آل رسول دے بھی غلام نے. اصحاب رسول دے بھی غلام نے آل رسول دے. مجھے ویسے اس گل تے سبحان اللہ تا بندی میں تھوڑی تعریف پہ کرنا میں کہا بھئی ہو سکتا ہے نا ذہن چوبے بے سید گواڑیاں دی تعریف ہو تھوڑی تعریف ہے. توجہ کرو نا کہ تسی ایسے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تھوڑے دل وچ اصحاب رسول دی بھی عزت رکھی ہے آل رسول دی بھی عزت رکھی ہے. اور یہ تحفہ سن اسلاف دی محنت اللہ نے سن دیتا ہے سنت و جماعت. کہ دعا کیتا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے تے سن ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ اس تو پہلے سن موت عطا فرما دے
کہ اسی کسی اصحابی دے گستاخ بنیے اللہ اس کو پہلے سانو موت دے دے کہ کسی ازواج رسول کی گستاخی کریے یا مصطفیٰ دی بیٹیاں دی گستاخی کریے نہ سنی مارتا سکتا ہے اصحاب رسول کا بھی بے ادب نہیں ہو سکتا آل رسول کا بھی بے ادب نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت صحابہ اور امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے اللہ فرماتا ہے کلا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ فرماتا ہے میرے وضحات چہرے والے واللیل یا زلفاں والے حامیم یا گلے والے محبوب ارشاد فرما دے میں کچھ نہیں منگدا صرف اور صرف میرے علی نال محبت کریا جے میری بیٹی فاطمہ نال محبت کریا جے میرے بیٹے حسن و حسین نال محبت کریا جے آؤ میرے بھائیو اسی خوش نصیب اللہ نے ساڑے دل دے اندر اصحاب رسول کا بھی پیار رکھیا ہے آل رسول کا بھی پیار رکھیا ہے اس واسطے اسی کہنے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے مل کے پڑھ لو یہ دل بھی حسینی ہے جیڑا جیڑا حسینی بیٹھا ہے مل کے پڑھو شرم محسوس نہیں کری یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے اچھا بھائی جنو شک ہے نا وہ نہ پڑھے جنو شک ہے نا کہ میں پتہ نہیں حسینی آیا یا نہیں بعد بندیاں ہوندا شک میں پتہ نہیں کتے کھلوتا آیا شیعہ چ کھلوتا آیا وابیاں چ کھلوتے ہیں یا سنی ہے جنو شک ہے بشنگ نہ پڑے تے جیڑا تھک تروٹ کے اپنا بستر چھڑ کے آیا نا امام حسین دی محفل دے اندر جنو پاک کے کہ میں حسینی ہاں وہ میرے نال اچھی آواز نہ پڑھنا ہے تو نال دا بندہ ویکھے کنو شک کے مرسان بھی پتہ لگے نا کہ حسینی کیڑا جی تو میں چاند میٹے گلہ کرنے ہیں بالکل شاہ صاحب آؤں مل کے پڑھنا ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہاں ہاں میرے بھائیو اللہ کی عزت کی قسم اسی اس دنیا میں بھی حسینی قبر کے اندر بھی حسینی ہوں گے میدان محشر دے وچ بھی امام حسین کے جھنڈے تھلے اٹھیں گے آج مسجد کی چرن دیوار گواہ نے اے آسمان گواہ ہے اے زمین گواہ ہے الحمدللہ سے پکے حسینی نعرہ تکبیر نعرہ ڈھیلے کسی اور بیٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت 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 نعرہ حیدری اور امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے اپنے عقیدے دا اظہار کر یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی یا اللہ تیرا شکر ہے ساڑھے دل دے اندر امام حسین دی محبت اصحاب رسول دی محبت الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے میرے آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ جیڑا میرے نبی دی آل دی محبت دے اندر فوت ہوئے نا میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ شہداء دی صف وچوں کھڑا کرے گا شہداء دی
صاف وچ کھڑا کرے گا. تو میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے مقدر دے اندر یہ ستھرا عقیدہ اور میرا دعویٰ ہے کہ جس طرح امام حسین نو اہل سنت و جماعت منتے نے اس طرح کوئی اور فرقہ منتے ہی نہیں. وہ دوجے فرقے والے اسی جی گھوڑے نال بڑا پیار کرنے ہیں, کرو, کرنا چاہیے جی. تو میں ایک ہی سوال کرنا, کیا ہے گھوڑا امام حسین دا ہے؟ جواب ہوتا نہیں امام حسین دا نہیں, لیکن نسبت کیتی ہے اس گھوڑے دی امام حسین نال نسبت ہے. گھوڑا امام حسین کا نہیں, صرف امام حسین نال نسبت ہے. میں کہنا بد وقتا جس جانوار دی نسبت تو امام حسین نال کرنا ہے, ان کی تو عزت کرنا ہے, اللہ جازا باللہ وہ جانوار دا لواب تک کھانا ہے جس نماز کی نسبت امام حسین نال ہے, جس نماز کی نسبت امام حسین نال ہے. ایسے اہل تشیع دے میں 1000 مرتبہ لعنت پہنا جڑے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, صرف 10 دن کالے کپڑے پا کے اور 4 کنجارے گھوڑے نال پیار کر کے اپنا سینہ پیٹ کے کہندے نے سی امام حسین نو راضی کر لیا. نا اگر امام حسین نو راضی کرنا ہے تے نماز پڑھ. توجہ کرو, اگر اسی بھی یزید دے خلاف ہاں, الحمدللہ یزید دے خلاف ہاں, کوئی سنی یزید دا میتی نہیں, کوئی ہے خلاف ہاں, اہل تشیع بھی خلاف نہیں. توجہ کرے جی, وہ بھی خلاف نے, اسی بھی خلاف. وہ بھی یزید نو چنگا نہیں سمجھدے, اسی بھی چنگا. اگر کوئی ساتھ پوچھے کہ حضرت تسی دسو تسی یزید نو چنگا کیوں نو سمجھ دے, اسی ایک ہی جواب دے مانگے, اس واسطے کہ اس بدبخت نے نواسہ رسول نو شہید کیتا ہے, نواسہ رسول نو شہید کیتا ہے, اس واسطے نو اسی چنگا نہیں سمجھ دے. تے اگر دوجے بیلیاں گلو پوچھئے کہ تسی جی کیوں نو چنگا سمجھ دے, تو انہاں دا بھی جواب ہی یہ سیم جواب ہے کہ یارو اسی بھی چنگا ہے, اس واسطے نہیں سمجھ دے کہ اس نے نواسہ رسول نو شہید کیتا. گل سمجھ چاہ گی اتنی توجہ کرے جی. میں آخری جملے بالکل ساڈا بھی یہ موقف ہے کہ اس نے نواسہ رسول نو شہید کیتا, وہ بڑا بدبخت ہے. انہاں دا بھی یہ موقف ہے کہ اس نے نواسہ رسول نو شہید کیتا, بڑا بدبخت ہے. میرا ایک سوال ہے کہ جس وقت امام حسین نو ادک شہید نہیں کیتا, جس وقت مدینہ دی اندر یزید نے پیغام بھیجیا کہ ولید بن عقبہ نو کہ امام حسین کو میری بیعت لو, امام حسین نے مخالفت کیوں کی تھی؟ توجہ کرے آجے, تیری میری مخالفت دا معیار ہے کہ اس نے امام حسین نو شہید کیتا. اج تک امام حسین شہید نہیں ہوئے مدینہ دے وچ نے, مدینہ دے گورنر نے بلایا ولید بن عقبہ نے کہ یزید کہندا کہ میری بیعت کرو, آپ نے فرمایا نہیں بیعت نہیں کرنی. سوال ہے وے ادک تا امام حسین شہید بھی نہیں ہوئے, ادک تا آل بیت اطہار نے مدینہ بھی نہیں چھوڑیا, ادک آل بیت اطہار دے خاندان نے کعبہ بھی نہیں چھوڑیا, مکہ بھی نہیں چھوڑیا, ادک تا کربلا گئے بھی کوئی نہیں, ادک تا لڑائی ہوئی بھی کوئی نہیں, شہادتاں ہوئیاں بھی کوئی نہیں. مدینے دی اندر امام حسین نے یزید دی مخالفت کیوں کی تھی؟ انہیں دیکھنا کہ تیرا میرا معیار صحیح ہے یا امام حسین دا معیار صحیح ہے. اور اس دور دی اندر کیڑا بندہ ہے جڑا امام حسین دے معیار دے مطابق پہ اتردا ہے؟ تیرا میرا معیار ہے کہ اس بدبخت نے نواسہ رسول نو شہید کیتا, ہونا چاہیے دکھ, ہونا چاہیے. لیکن امام حسین نے مخالفت کیوں کی تھی؟ میرے بھائیوں, امام حسین نے اس وقت جس وقت اس ولید نے کیا نا کہ بیعت کرو, تو آپ نے فرمایا کہ نواسہ رسول ہو کے کسی شرابی دے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا. گل سمجھے ہو نا جی, نواسہ رسول ہو کے کسی زانی دے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا. نواسہ رسول ہو کے وہ چیزاں جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے حلال کی دیا نے انہوں حرام قرار دے وے, جڑا اللہ تے اللہ دے رسول نے چیزاں حرام کی دیا نے
انہوں اپنے اتنے حلال کرے، نواسا رسول اس دی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، میرے حسین دا معیار ہے، جڑا شرابی ہو کدی حسینی نہیں ہو سکتا، جڑا زانی ہے کدی حسینی نہیں ہو سکتا، جڑا حرام چیزاں نو اپنے تے حلال کرے کدی حسینی نہیں ہو سکتا۔ لکھ بار اگر پیرو ننگا بھی ٹوٹتا رہے، شراب پیندا ہوئے، نمازاں بھی پڑھتا ہوئے، اللہ کی عزت دی قسم وہ کدی امام حسین نو راضی نہیں کر سکتا۔ راضی امام حسین اس تے ہی ہوئے گا جیڑا ٹوٹی صف تے نماز بھی پڑھتا ہوئے گا، اللہ دی حرام کردہ چیزاں نو حرام سمجھے گا، زنا تو بھی دور ہوئے گا، امام حسین دی روح اس مومنٹ کی کھوج ہوئے گی۔ اگر مٹکے دے مٹکے شراب اندر تو پھر دعویٰ ہوئے اسی حسینی، داڑھی دا ہر روز قطر، پھر آکے ساڑھے دی عاشق کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، نانا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا۔ کلمہ حق لاکھوں یزید ہے یا کلمہ حق بلند کر کے تو دیکھ، حق دا کلمہ بلند تک کر، لاکھوں یزید نکل آن گے۔ کیا آج امام حسین دی دعویٰ کرنے والے شراب نہیں پیندے؟ میرے بھائیو، میرے امام دا معیار سی، اپنے فرمایا اس بندے تو دور ہو گئے جڑا شرابی ہے، ان دا آل رسول نال کوئی تعلق نہیں، زانی دا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیو، انہاں چیزاں اپناواں گے تے آل رسول ساڑھے تے راضی ہون گے۔ اگر اسی آل رسول صرف ذکر اہل بیت نال مخصوص کر دیتا یا لنگر نال مخصوص کر دیتا، جس طرح کے اس معاشرے کا رواج چل چکی ہے، صرف اور صرف ساڈا مقصد ہویا کہ آل رسول دی اسی داستان سنانی ہے اور من گڑک بنا کے سنانی ہے اور چند اتھرو لیونا ساڈا مقصد ہوئے، نانا حسین راضی نہیں ہوئے گا، تو دنیا نو تا راضی کر لے گا، تیرے عوام راضی ہو جائے گی، بلے بلے بھی ہو جائے گی، لیکن میرے بھائیو آل رسول تائی راضی ہوئے گی یہ تیرے تے رب دا رسول راضی ہو گیا۔ اور میں آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا، اور اے بھی بول دل بھی چکاڑ دیو کہ آل رسول دی محبت نہ ہوئی تے اسی نمازاں سن بچا لین گیاں، روزے بچا لین گے، حج بچا لے گی، یہ بھی دل وچوں خیال کٹ دیو۔ میرے سونے نبی دا فرمان سنو، میں بالکل دھیمی آواز نہ سنیدا پیا تاکہ سارے ان سمجھ جاوے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا کیسا بندہ جڑا ساری زندگی خانے کعبے وچ گزارے، ساری زندگی کتھے گزارے؟ بیت اللہ شریف دے اندر ساری زندگی بسر کرے، اور ساری زندگی کعبے دی سائے دے اندر نمازاں بھی پڑھدا رہے، نفل بھی ادا کرے، نماز تہجد بھی اتھے پڑھے، قرآن بھی پڑھے، بچپن تو لے کے آخری دم تک کعبے دے سائے وچ رہے، خانے کعبے وچ رہے، کوئی گناہ بھی نہ کیتا ہوئے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ذرہ برابر، ریت دے ذرے دے برابر میری آل دی عداوت ان دے دل وچ ہوئی، اللہ تعالیٰ کعبے وچ پڑھیاں یا ساری عمر دی نمازاں دے منہ تے مار دے گا۔ آل رسول دی محبت اس طرح ہے، ازی تیتے نمازاں پڑھنے ہیں نا، کعبے وچ حضور نے فرمایا ساری زندگی نمازاں پڑھے، ذرہ برابر بھی کسی سید زادے دی ذرہ برابر بھی عداوت ہوئی کہ حضور نے فرمایا نماز قبول نہیں۔ اس وقت اللہ نے نماز کے اندر آل رسول دا ذکر رکھیا، بندہ قیام کردا ہے، رکوع کردا ہے، سجدہ کردا ہے، سجدہ کرن تو بعد یا اللہ میری نماز قبول ہو گئی، آواز آندی ہے نہیں قبول ہوئی، تشہد پڑھدا ہے عاجزی اور انکساری، اور پھر دعا کردا اللہ درود و سلام پڑھدا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا اللہ تیرے نبی تے درود و سلام ہوئے، اس نبی دی آل تے درود و سلام ہوئے۔ نماز دے وچ اللہ نے رکھیا، اور میرے آقا نے فرمایا انا تارک الثقلین، میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا دوما چیزاں قابو وچ رکھیا جی، ہن ویکھنیاں نے کندے کول نے دوویں چیزاں، الحمدللہ نتیجہ آ جا کے ساڈے تے نکلنا ہے، ساڈے کول ہی نے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا دو چیزاں دا دامن نہ چھڈیا جے کدی گمراہ نہیں ہوو گے۔ پہلی چیز میرے سونے نبی نے فرمایا قرآن،
قرآن دا دامن، اور پھر دوسری چیز میرے سونے نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار دا دامن نہ چھڑیا جے. یہ دو چیزاں دا دامن جس بندے دی ہاتھ وچ ہوے گا وہ بندہ کدی گمراہ نہیں ہوے گا. اللہ تبارک و تعالی سانو اہل بیت اطہار نال محبت اور پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.